السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ آپ کے لیے پروگرام ہم لے کے آئے ہیں ولنگ ویز کے فورم سے، اور پروگرام ہے یو آسک فار اٹ۔ عوام الناس سے متعلقہ موضوع ہے، خاص نشے کی بیماری یا مینٹل ڈس آرڈرز کو ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سی ای او ولنگ ویز ڈاکٹر صداقت علی، جو کہ مشہور ایڈکشن سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو عوام الناس کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے لیے، آپ اپنی انپٹ نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس پہ دیتے رہتے ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ون آفٹر انادر پولیس کو لے کر کافی واقعات سوشل میڈیا میں آتے رہے، جس میں کہ یہ تاثر کریٹ ہوا کہ یا تو پولیس پاکستان میں اپنے عوام کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس کر رہی ہے، ان کا نہیں، پھر چلیں آپ ایسا کریں کہ موبائل لے کے آ جائے کریں۔ یہ سر جو ساری صورتحال ہے جو آپ نے بھی پڑھی، دیکھی، سنی، اور آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی اس کا اپنا انپٹ دی، میں چاہوں گا کہ آج ولنگ ویز کے فورم سے بھی ہم کو تھوڑی ڈسکشن کریں۔ اجازت بھائی، بات یہ ہے کہ جو یہ ہماری پولیس ہے، یہ انگریز نے اس کی بنیاد رکھی۔ اسی پولیس کی ضرورت تھی جو ان کی اپنی پولیس سے بہت مختلف ہو، کیونکہ ان کی اپنی پولیس کا مطلب تھا پولائٹ، اور ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا بالکل بھی کہ برصغیر پاک و ہند میں ایسی پولیس ہو، کیونکہ بذات خود ان کا جو اقتدار تھا برصغیر پاک و ہند پہ وہ ناجائز تھا۔ تو انہوں نے ہر جو بنیاد رکھی محکمے کی، کسی بھی قسم کے جو محکموں کی بنیاد رکھی، اس میں انہوں نے اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کا بندوبست رکھا، اور اس کے لیے انہوں نے اخلاقیات کو پس پشت ڈالا۔ نیچرلی وہ ہمارے عوام کے ریپرزنٹیٹیو نہیں تھے، اور انہوں نے تادیر قبضہ برقرار رکھنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، تو اس میں ایک ایسی پولیس کی ضرورت تھی کہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنے افسران بالا کے احکامات پر عمل کرے، اور جس کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تو جو پولیس کا محکمہ بنایا گیا تھا، اس کی ساری تعلیم و تربیت اس جانب تھی کہ ان کے اندر کوئی ضمیر کی رمق باقی نہ رہ جائے، اور ٹریننگ کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح چلائے جاتے تھے اور اسی طرح چلائے جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی غلط روایت پڑ جاتی ہے تو ہر جنریشن کے ساتھ وہ روایت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ یا تو چیزیں ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہیں یا پھر چیزیں تگڑی ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو پولیس کا محکمہ جب بنایا گیا تو اس کے جو بنیادی خفیہ پس پردہ اصول طے کیے گئے وہ یہ تھے کہ جو قانون کی حفاظت کرنے والا ادارہ ہے وہ خود کسی قانون کے اوپر بے شک عمل نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو یہ نتیجہ چاہیے کہ پاک و ہند کے جو لوگ ہیں یہ محکومی کو قبول کر لیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے عوام 70 سال گزر جانے کے باوجود غلامانہ ذہن رکھتے ہیں، اور تشدد کو ایک ان ریٹن آرڈر کے تحت، ایک انڈرسٹوڈ آرڈر کے تحت سب قبول کرتے ہیں۔ اور جو پولیس ہوتی ہے یہ آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے انسان کا دھڑ ہوتا ہے تو بیچ میں اس کی کمر ہوتی ہے، تو کمر سے جو اوپر والا حصہ ہے یہ افسران بالا کا ہے جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، اور اگر آپ ان افسران بالا کو ملیں تو آپ کو ان کے اخلاق میں بہت بہتری نظر آئے گی، اور وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ شکایت کنندہ کو مشکوک نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن ایک جو نچلا دھڑ جیسے ہوتا ہے پولیس کا، آپ اسے بلو دی بیلٹ پولیس کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جو بلو دی بیلٹ پولیس ہے جو کہ ایس ایچ او سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک سپاہیوں تک چلتی ہے، اور جتنا وہ لیول نیچے آتا چلا جاتا ہے اخلاقی گراوٹ جو ہے اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ افسران بالا کو دیکھیں تو وہ ذمہ دار ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے تو کسی کے ساتھ تشدد نہیں کرتے، وہ خود تو کسی کے ساتھ براہ راست کوئی گالی گلوچ نہیں کرتے، نہ ٹارچر کرتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نچلے لوگوں کے ہاتھوں ہوتا ہے، اور نچلے لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ ان کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، وہ تھانوں میں ہی سوتے ہیں،
اور کوئی ایک بندہ چارپائی پہ سو رہا ہو تو دوسرا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب یہ چارپائی خالی کرے گا تو پھر میں سو جاؤں گا، کیونکہ 24 گھنٹے وہ تھانوں میں رہتے ہیں، ان کے کوئی پراپر کوئی بیڈ روم نہیں ہے، کوئی آرام دہ کمرے نہیں ہیں، اور ان کا کوئی میس نہیں ہوتا، یعنی ایسے ہے کہ جیسے ان کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کو کسی قسم کی سہولت نہیں ہوتی. مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ایسے ہی ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے کیا مطلب اپنے پیسوں سے کھانا نہیں کھانا؟ وہ جو تھانے میں لوگ آئے ہوتے ہیں وہ اپنے جو ملزمان کے لیے کھانا لے کے آتے ہیں، تو وہ بیچ میں بعض اوقات پولیس والوں کے لیے ذرا زیادہ لے آتے ہیں کہ ہمارا جو لاک اپ میں قیدی ہے اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. حتیٰ کہ ان کے پاس کاغذات نہیں ہوتے جس پہ کچھ لکھا جائے. وہ کہتے آپ جائیں کمپلین کے لیے تو کہتے ہیں ایک دستہ کاغذات نہ لے آؤ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تفتیش کے سلسلے میں انہوں نے کہیں جانا ہے تو آپ کو بولیں گے کہ اچھا آپ کوئی رکشہ ٹیکسی یا گاڑی میں پٹرول ڈلوا، اور وہ ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، ان کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. پیچھے ان کے جو گھر والے ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا رشتہ صرف اتنا ہی باقی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سالم تنخواہ یا اخراجات ان کو بھجوا دیں. اور انہوں نے اپنے لیے پھر یہ کچھ تصورات بھی گڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ ناجائز رشوت نہ لیں یا یہ نہ کریں یا وہ نہ کریں تو پھر تو ہم مر جائیں گے، اور جب زندگی کو خطرہ ہو، جب موت کا سامنا ہو تو پھر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی وہ بہت ساری باتیں اپنے آپ کو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ آپس میں کرتے رہتے ہیں. اور فنڈز ہیں ہی کوئی نہیں پولیس کے پاس. اگر آپ اس کا بجٹ پولیس کا دیکھیں، اور جو ہماری دوسری میجر ڈسپلن فورس ہے تو اس کے بجٹ کا 1000واں حصہ بھی پولیس کا بجٹ نہیں ہے. 1000واں حصہ بھی پولیس کا بجٹ نہیں ہے. اور اس بارے میں کبھی کوئی غور نہیں کرتا. پولیس میں اصلاحات کی بات ہوتی ہے، پولیس میں یہ سب، بٹ منی میکس دی میئر گو، یعنی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے گھروں میں لڑکوں کے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، انہیں کھانا بھی اچھا کھلایا جاتا ہے، اور لڑکیوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ جیسے تیسے خود ہی یہ پل جائیں گی، نشو و نما پا جائیں، ان کو کچھ نہیں بھی کھلائیں گے تو یہ پل جائیں گی، یہ ذرا پتہ نہیں سخت جان ہے. تو پولیس بھی آپ یوں سمجھیں کہ ہماری جو دیگر ڈسپلن فورسز ہے، یہ ان کی چھوٹی معصوم بدنما بہن ہے جو معصومیت کے ساتھ جو ہے تمام غلط کاموں میں بھی حصہ لیتی ہے، جو حکم کو بجا لاتی ہے. کوئی بھی دوسرا محکمہ پولیس پہ چڑھائی کر سکتا ہے اور پولیس کو کوئی حکم دے سکتا ہے، اور پولیس والے جو ہیں وہ اپنی کھال بچاتے رہتے ہیں اور لوگوں کی کھال ادھیڑتے رہتے ہیں. یہاں ایک محکمہ موجود ہوتا ہے، اس میں وقت کے ساتھ کوئی کباختیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو درست کرنے کی بجائے یا اس محکمے کو ختم کرنے کی بجائے ایک نیا محکمہ بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح ہماری بے شمار قسم کی عدالتیں بھی بن چکی ہیں، جبکہ ایک بنیادی عدالتی نظام تو موجود تھا. اسی طرح پولیس کی بھی بے شمار جو قسمیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ لوگ ایکچولی جب کوئی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اپنے جو مفادات کے لیے ایسی فورسز بناتے ہیں، کیونکہ جب وہ ایسی فورسز بناتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے بناتے ہیں، اور ان میں جو بھرتی کیے جاتے ہیں وہ اپنے وفادار بھرتی کیے جاتے ہیں. وہ قانون کے وفادار نہیں ہوتے، وہ حکومت کے وفادار نہیں ہوتے، وہ برسر اقتدار طبقے کے وفادار ہوتے ہیں. اور ان کو یہ جو موٹر سائیکلیں لے کے دی ہیں، یہ 15 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل ہے، اور جو لوگ ان موٹر سائیکلوں کو چلاتے ہیں ان کی کوئی خاص ٹریننگ نظر نہیں آتی. اور ہر دفعہ ہم ایک نئی پولیس فورس کے قیام کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو پہلی پولیس فورس ہے اس کی بہتری، جو اوریجنل نظام ہے پولیس کا، اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انگریزوں نے اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے بنایا تھا، لیکن جو اس کا ڈھانچہ ہے وہ اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر تھانے کی سطح پہ جو ڈویژن ہوتی ہے وہ ذرا چھوٹے سائز کی ہوتی ہے، اور اس سے منسلکہ جو علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں تھانے میں جانکاری ہو سکتی ہے. اگر چھوٹا سا ایک ڈپارٹمنٹ ہو جو علاقے کے نیک نام لوگوں کو الگ اور بدنام لوگوں کو الگ رکھے، اور اس میں جو تعینات ہوتے ہیں لوگ ان کو مستقل بنیادوں پر تعینات کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او ایک تھانے میں آتا ہے، وہ 6 مہینے سال وہاں رہتا ہے، وہ لوٹ مار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا تبادلہ دور کسی دوسری جگہ ہو جاتا ہے.
اور وہ اپنی بدنامیوں کو وہیں چھوڑ کے نئی جگہ جا کے پھر نیک نام ہو جاتا ہے. تو ایک اگر ایس ایچ او کسی علاقے میں 5 سال 10 سال 15 سال رہے گا تو اس کو اس علاقے میں اپنی نیک نامی برقرار رکھنے کی کوئی فکر ہوگی. اور جب بھی کوئی کسی پہ الزام لگتا ہے تھانے دار پہ یا ڈی ایس پی پہ یا کسی بڑے پولیس آفیسر پہ تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کا تبادلہ کر دیا جائے. بالکل. اچھا یہ سزا نہیں ہے ایکچولی، یہ بہت ریلیف ہوتا ہے یہ اس سے ریلیف ہے سر کہ جس جگہ آپ کو کوئی دباؤ کا سامنا ہے تو آپ وہاں سے بدل دیں. پلس ایک نظام ہوتا تھا جو علاقے میں ایس ایچ او کو پتہ ہوتا تھا کہ علاقے میں کون برائیاں کر رہا ہے کون غلط ہے، اور اس کے لیے ایک مخبری کا نظام تھا، ڈیٹیکٹیوز کا نظام تھا، وہ اپنی رہا. اور جو جدید طریقے ہیں آج کل جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہوتے ہیں ہر بندے کے، ان سے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. اور آسان طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بندے کا بازو مروڑ کر یا کھال ادھیڑ کر اس کے منہ سے اپنے مطلب کی بات نکلوا لی جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو کہ تھانے کی سطح پر کسی شخص نے اقبال جرم کیا ہے بالکل نہیں. تو عدالت میں جا کے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کمال جو ہو جائے گی. ماڈرن ریسرچ ہے تبدیلی کے بارے میں، اس میں سزا اور جزا کا جو کردار ہے تبدیلی میں وہ 5ویں نمبر پہ آتا ہے. اس سے پہلے آپ نے کسی کی موٹیویشن پہ کام کرنا ہوتا ہے، تحریک کی کام پہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی کام کرے تو آخر کیوں کرے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اسے کام کرنا آپ سکھا دیتے ہیں. جب تک آپ کسی کو کام کرنا نہیں سکھاتے، آپ جتنا چاہے سزا اور جزا کا معاملہ کرتے جائیں، آپ چاہے اس کی کھال ادھیڑ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچ بولنا یا قانون کے اوپر عمل کرنا جب تک ہم پولیس کو نہیں سکھائیں گے، یا ہمارے عوام میں جو جھوٹ بولنے کا رجحان ہے کہ لوگ اپنے بیٹے کی جو قتل ہوا ہوتا ہے لاش لے کے تھانے جاتے ہیں اور ایف آئی آر میں جھوٹ لکھواتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کے سارے خاندان کے نوجوانوں کا اور بزرگوں کا نام لکھوا دیتے ہیں. ایف آئی آر جسے بڑی اہمیت حاصل ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو ابتدائی رپورٹ ہے. ایک دفعہ کسی کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے سمجھے کہ وہ اس کی زندگی خراب ہو گئی. اور زیادہ تر پولیس والے اپنی جان چھڑانے کے لیے بغیر وجہ کہ اس کو وہ لکھتے ہیں گناہ گار قرار دیا. اب آپ عدالت میں کئی سال ثابت کرتے رہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، اور اس ایف آئی آر کو انڈو کرنا ایک بہت ہی ناممکن کام ہوتا ہے. اس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سٹرکچر، کوئی نظام، کوئی ڈھانچہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا درمیان میں کہ جیسے اوپر کا دھڑ جو ہے وہ ان پولیس آفیسرز پر مشتمل ہے جو کہ ہائر ایشلونز سے ہیں، سی ایس ایس کر کے آئے ہیں، جبکہ آپ نے کہا کہ درمیان میں سمجھیں ایک بیلٹ ہے اور جو بلو دا بیلٹ ہے وہ پولیس ہے جو کہ نیچے کے لیول پہ اور شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں یا ان کی ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوئی. میں اس سے کیوں لیا ہے جویں پنجابی چ کہندے نے کہ مجھاں دیاں پیڑاں ہوندیاں نے، اس طرح سے پولیس کا ایک کلچر ہے کہ بیٹی پرا جڑا نا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وی ول اسٹینڈ ود دیم بائی دیم اینڈ فار دیم. دیکھیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بیٹی بھائی کا جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ دنیا کے صرف پسماندہ ممالک میں ہے. آپ یہ صرف پولیس میں نہیں دیکھتے. آپ دیکھیے ڈاکٹرز جب کسی ظلم کا نشانہ بنتے ہیں یا ڈاکٹرز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تمام ڈاکٹرز اکٹھے ہو کے تو احتجاج شروع کر دیتے ہیں اور سڑکیں بند کر دیتے ہیں. وہ کلابی یہی کرتے ہیں. آپ کسی رکشے والے کو کبھی چھیڑ کے دیکھیں تو سارے شہر کے رکشے والے جو ہے پیچکس لے کے آ جائیں گے. اور یہ تو پولیس میں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اوپر کے افسران ہیں ان میں حیران ہو گیا دیکھ کے، میں نے پچھلے دنوں تھوڑا سا پروب کیا اس معاملے کو، کہ یہ بہت دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے جو فارغ التحصیل ہیں، یہ لندن سے ایل ایل ایم کر کے آئے ہوئے افسران بڑے بڑے لگتے ہیں، لیکن وہ آتے ہی یہاں اپنے ذہن میں ٹھان لیتے ہیں یا کوئی ان کو سمجھا دیتا ہے کہ آرام سے نوکری کرو، کسی قسم کی اصلاحات کا کوئی بیڑا مت اٹھاؤ اور باتوں سے کام چلاؤ. لوگ آئیں تو ان کو مطمئن کر کے بھیج دو، کیونکہ یہ جو نیچے جو عملہ ہے، یعنی صرف پنجاب پولیس جو ہے وہ 2 لاکھ افراد پہ مبنی ہے، اور
پولیس میں لوگ 60 سال کی عمر کو پہنچ کے ریٹائر ہوتے ہیں. فوج میں تو جلدی قبل از وقت لوگ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, ان کے پاس کوئی اور اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو پولیس بھی اویل کر سکتی ہے. لیکن پولیس میں کوئی اگر 20-21 سال کی عمر میں کوئی پولیس میں آیا ہے اور وہ پروموٹ ہوتے ہوتے کسی دن جا کے ایس ایچ او بھی بن جاتا ہے اگر قسمت میں ہو تو, اور وہ 60 سال کی عمر تک پہنچتا ہے اور پھر ریٹائر ہوتا ہے, تو تقریباً 40 سال کی یہ سروس ہے جو کہ وہ ادارے کو دیتا ہے. اور آج جو کوئی سینئر پولیس افسران کو آپ دیکھیں جو نیچے سے پروموٹ ہو کے آئے تو ان کی سروس 40 سال ہوگی. تو اب 40 سال میں جو پختہ عادتیں انہیں پڑ جاتی ہیں ٹریننگ کیمپ میں, جو ان کا ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے. یقینی طور پر بڑے افسران کو ان مراحل میں سے نہیں گزرنا پڑتا, اور ٹریننگ کیمپ میں ان کو گالی گلوچ تک سکھائی جاتی ہے باقاعدہ. اگر کسی کو نہ آتی ہو تو پھر اس کو باقاعدہ کوئی ٹیوٹر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس طریقے سے یہ کرنا ہے. اور پولیس والے سمجھاتے بہت اچھا ہیں. مجھے ایک پولیس والا بتا رہا تھا, کہتا میں ایک جگہ کھڑا تھا تو 2 لوگ آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے, تو میں کھڑا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا, تو میں اب گالی گلوچ پہ تو کوئی دفعہ لگتی نہیں. کہتا پھر میں نے جا کے ان کو بڑی مشکل سے سمجھایا, تب کہیں جا کے انہوں نے ہاتھا پائی شروع کی, تو پھر میں نے ان کو پکڑا. ہماری پولیس کو پہلے پتہ ہوتا ہے, ایریا ڈیوائیڈڈ, یا ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے نا. ہمارے جو بھی کرمنلز ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ پہلے سے پولیس کے ساتھ مل کے وہ کام کریں. میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ ایک زمانے میں سن 2000 کے قریب یہ ایک رواج پڑ گیا کہ پولیس والے فارغ ٹائم میں ڈکیتیاں بھی کر لیتے. میں بالکل اس چیز کا عینی شاہد ہوں. مری اور اسلام آباد کے درمیان میری بیک اینڈ فورتھ بڑی ٹریولنگ تھی, اور اکثر ہم سنتے تھے کہ رستے میں ایک جگہ ہے جہاں وہ گاڑیاں ساری آنے جانے والی روک کے تو ان کے ساتھ جو ہے ڈکیتی کی واردات کرتے تھے. اور ایک دفعہ ایسی ڈکیتی کا میں نشانہ بنا, اور میں گاڑی میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا کیونکہ پولیس والوں کی زبان کاٹ اور یہ سب کچھ آپ پہچان سکتے ہیں. تو اس نے بریف کیس لیا, تو میں نے کہا اچھا یار تم نے کام کی چیزیں نکال کے باقی پیچھے پھینک دینا. تو پولیس والے میرا کہنا بہت مانتے ہیں. میں نے جا کے دیکھا تو پیچھے میرا بریف کیس پڑا تھا جس میں میرے ضروری ڈاکومنٹس موجود تھے, صرف پیسے اور کچھ قیمتی چیزیں تھیں, کیمرہ تھا, وہ گیا تھا. تو یہ چیزیں بھی پولیس کرتی رہی ہے, یہ آپ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. کہتے ہیں کہ پولیس کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی, پولیس سے دور رہو. تو حقیقت بات یہ ہے کہ پولیس ایکچولی ڈپارٹمنٹ ہماری خیر خواہی کے لیے ہے. اور یہ جو بارڈر پار کے دشمنوں کی بجائے جو بارڈر کے ادھر جو لوگ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں, جو اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہیں, ان سے ہمیں بچانے کے لیے ہے. لیکن جب آپ کسی کو کوئی زیادہ راہ ہی نہیں دیں گے, کسی کو اخراجات کے لیے کوئی رقم ہی نہیں دیں گے, اس طرح کا حساب ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہمارے اخبارات میں جو صحافی کام کرتے ہیں, جو ٹیلی ویژن چینل پہ لوگ کرتے ہیں, ان کو تنخواہ نہیں ملتی. تو کیا کرتے ہیں وہ جا کے فی سبیل اللہ جو یہ کام کرتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں سے سینہ چیرنا بنا لیتے ہیں. اگر پولیس بھی, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اگر اپنے آپ پہ غور نہیں کرے گی اور اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرے گی, تو اب زیادہ دیر یہ کاٹ کی ہنڈیاں پھر نہیں چڑھے گی. پولیس میں آپ دیکھیے کہ حکمرانی ہونی چاہیے. عین چراغ تلے جب اتنا اندھیرا ہے تو مجھے بتائیے کہ کب تک یہ ہوگا. اور اب جو کہ سوشل میڈیا جو کہ واچ ڈاگ کا رول کرتا ہے, اگر سوشل میڈیا نہ ہو تو بہت ساری باتیں لوگوں کے علم میں آنے سے رہ جائیں گی. اور اگرچہ سارے پولیس والے برے نہیں ہوتے, بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے بہت اعلیٰ درجے کے لوگوں کو پولیس کی نوکری کرتے دیکھا ہے. پر اگر ہمیں یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں ایک بہت زبردست بجٹ پولیس کو دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ معاشرے میں جو امن و امان کی ذمہ داری ہے وہ پولیس کی ہے. اور ایسا بجٹ جو کہ ہمیں روزمرہ فائد سے بھرپور نظر آئے, کہ اگر کسی کو جواز مل جائے اور کوئی راشنلائز کر سکے اس چیز کو, اور وہ کہے کہ دیکھو مجھ سے 24 گھنٹے کام لیا جاتا ہے اور میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں مل سکتا, مجھے سونے نہیں دیا جاتا, میری چھٹی کوئی نہیں ہوتی, میری تنخواہ کوئی خاص نہیں ہے, اور مجھے افسران بالا جو ہے گالی گلوچ کرتے ہیں. ہمارے سرکاری دفاتر میں بھی جو نظام چلانے کا جو سب سے
اعلیٰ طریقہ سمجھا جاتا ہے وہ گالی گلوچ ہے. یعنی بڑا افسر چھوٹے افسر کی کوئی بھی خاطر تواضع کر سکتا، نہ صرف پولیس میں بلکہ ہماری بیوروکریٹک جو منازل ہیں جن میں لوگ اوپر نیچے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے انڈر ماتحت کام کرتے ہیں، وہاں تنخواہ بھی وقت پہ ملتی ہے اور بیزتی بھی وقت پہ ہی ہو جاتی ہے. اصل میں ہم لوگ جو ہیں ویسے ہیں نہیں جیسا ہم اپنا امتیازی کردار سمجھتے ہیں اس کو رائرز پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی بڑی زبردست قوم ہیں اور ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور ہماری سوچیں ایسی ہیں. ایک دفعہ ایک کالم نگار نے اپنا کالم لکھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ ساری دنیا کے ممالک کو ایک خط لکھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم امن سے رہیں تو ہمیں ہر مہینے خراج تحسین دیا کریں. انہوں نے باقاعدہ سیریسلی کالم لکھ مارا کہ اگر پاکستان، یہ کوئی بتے کی صورت تھی. ہاں یعنی کہ اگر مینٹالٹی تو وہی ایک کہ دنیا کے مختلف ممالک کو بتا دیں کہ اگر آپ ہماری دست و برو سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمیں باقاعدہ کچھ دے دیا کریں، ہم نیک رہیں گے. یعنی نیک چلنے کی ضمانت جو ہے وہ. تو اس طرح کی یہ جو وائلڈ تھاٹس ہیں یہ ایسے ہی نہیں آتے ذہن میں، یعنی ہمیں گریبان میں جا کے سب کیا کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا جو طرز عمل ہے وہ کہیں تو انگریز کے دور سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو اب آج 70-80 سال بعد بھی چل رہا ہے اس میں ہماری من حیث القوم جو مینٹل ڈائنمکس ہیں وہ بھی انوالو ہے. بھائی اجاز بھائی پولیس کا کیا طرز عمل ہے؟ آپ عدالتوں میں نہیں دیکھتے روز لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور وہ باقاعدہ ایک حلف نامہ لیتے ہیں کہ اگر میں کوئی غلط بیانی کروں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر اور خدا کا عذاب نازل ہو مجھ پہ. اور ہر روز لوگ کورٹ کچہری میں کھڑے ہو کے تو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. جیسے میڈیا اور مجھے بتائیے کہ ہر روز آپ کو سارا جو ہمارا نظام انصاف ہے اس میں کیا نظر آتا ہے؟ یہ واحد جگہ ہے جہاں اوپر انصاف کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے جو ہے ناانصافی کرنے والا بٹھایا ہوتا ہے. بتا رہا تھا کہ نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ بولیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے انسان کوئی اذیت پسند ہو جاتا ہے. آئس لینڈ میں جو فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ جاگتے ہوئے بھی اپنے فرائض منصبی انجام دے سکے، اور ان کو جنگل میں سونے نہیں دیا جاتا اور پھر کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا، اور ان کو مسلسل 3-4 راتیں ٹریننگ کے پرپز کے لیے جگا کے تو پھر ان کو فائرنگ کے لیے کہا جاتا ہے، نشانے بازی کے لیے کہ ڈمیز پہ وہ فائر کرتے ہیں. تو ایک ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے ڈمیز کی جگہ ریئل انسان بٹھا دیے اور فائرنگ کے لیے جو رائفل دیں ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ گولی اس میں سے نکل سکے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو تھکے ہوئے سولجر تھے جن کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ڈمیز نہیں ہے، لوگ چل پھر رہے ہیں، اور انہیں جب فائر کا حکم دی گیا تو دھڑا دھڑ انہوں نے ٹریگر پہ ہاتھ دبا، انہوں نے اپنی طرف سے مار دیا. یعنی جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم چڑچڑے ہوتے ہیں تو ہم بہت خرابیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ایک طرح سے ہم پاگل ہوتے ہیں. اور ایک ایسا ماحول جہاں تھانے میں ہر وقت پولیس کے لوگوں کا، متعلقہ لوگوں کا واسطہ ہمیشہ کرمنل سے پڑتا ہے، جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے. بعض اوقات کوئی سوشل میڈیا کی وجہ سے یا چینلز کی وجہ سے دباؤ بہت پولیس پہ آ جاتا ہے اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ جیسے تیسے کر کے 24 گھنٹے میں ملزمان کو گرفتار کیا جائے، اور اتنی سختی ہوتی ہے بعض اوقات، اور ان کے پاس کوئی سہولتیں نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ ایک آمرانہ سا ایک رویہ رکھا جاتا ہے. تو پھر آپ ان سے بھی کسی ایسے اخلاق کی توقع نہیں رکھ سکتے جیسے کہ وہ لکھنؤ سے ٹرینڈ ہو کے آئے ہو. سر اب یہاں پہ میرے 2 کوشچنز ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم بروٹل مینٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری پولیس کے پاس پاور ہوتی ہے یا پھر ان کے پاس یہ لیک آف ٹریننگ ہے اس وجہ سے، یا اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ شاید ہماری پولیس کو یا اس اتھارٹی کو کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے پڑتے. دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ یہ پاور بھی ہوتی ہے ہمارے پولیس کے پاس، کیونکہ ان کے پاس جو ایف آئی آر درج کرنے کی پاور ہے، جو تفتیش کرنے کی پاور ہے. روایت ہے کہ ایف آئی آر میں جو کہانی ہوتی ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل بعینی ہی سچ ہے. یہ کوئی ڈائنگ ڈکلیریشن جیسا تصور ہے
جیسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ مر رہا ہو تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جس بندے نے ساری عمر جھوٹ بولا ہے تو وہ مرتے ہوئے بھی جھوٹ بول جائے گا۔ اسی طریقے سے جب ایف آئی آر لکھی جاتی ہے تو ایف آئی آر کے کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسی رپورٹ ہونی چاہیے جسے حتمی رپورٹ کہا جا سکے، لیکن اس میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے ندیم نور جو ہے گناہ گار پائے گئے۔ اب ندیم نور نے کبھی کوئی گناہ تو کیا ہی ہوگا، وہ بھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی کر دیو، پھر ٹھیک ہے جا کے ضمانت کرا لیتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے تو وہ ضمانت ہو جاتی ہے، وہاں بھی یہی آگے پھر نظام ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے کردار کا ڈھانچہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور مجھے لگا ہے کہ تعلیم جو 70 سال میں بہت عام ہوئی ہے اس نے ہمارے کردار کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا، یعنی لوگوں کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ بی اے کر لیں، وہ ایم اے کر لیں، وہ پی ایچ ڈی کر لیں، وہ سی ایس ایس کر لیں، لوگ کچھ بھی کر لیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ نظریات وہی رہتے ہیں، وہ جو ان کی گھٹی میں پڑا ہے وہ ابھر کے باہر آتا ہے، کیونکہ نسل در نسل جو ہے ہم تگڑے ہوتے جا رہے ہیں غلط کاموں میں، کیونکہ کردار کے اوپر کوئی فوکس ہی نہیں ہے، کردار کے اوپر کوئی نظر ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسے والدین ملتے ہیں جو بار بار یہ کہیں کہ میری بڑی کوشش ہے کہ میرے بچے بہت بار کردار ہو جائیں؟ ہمیشہ یہ کہیں گے میرے بچے ڈاکٹر بن جائیں، میرے بچے انجینئر بن جائیں، وہ کینیڈا سے پڑھ لیں، اور یہ بڑے پرائیڈ کی بات ہے، وہ کینیڈا بچہ پڑھتا ہے اپنا، یا جو برانڈ کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ ہے۔ کبھی کسی نے کردار کے ساتھ بھی اپنی اٹیچمنٹ بنانا چاہیے؟ ویسے بات سچی ہے کہ جب تک کردار کے ساتھ آپ کی لگن نہیں ہوگی، جب کردار کے ساتھ آپ کا ساتھ نہیں ہوگا تو آپ سکون نہیں پائیں گے، آپ بے چین رہیں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ان کا کوئی طورہ امتیاز مل جائے گا۔ آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سنگاپور میں اپنے شہر کو جرائم سے پاک وہ کس طرح رکھتے ہیں، یا اپنے شہر میں وہ صفائی کیسے رکھتے ہیں۔ آپ چائنا میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ایک بڑی معاشی طاقت بڑھاتے ہیں، کہ آبادی کے اتنے بڑے بلاسٹ کے باوجود ان کی اکانومی بہت ترقی یافتہ ہے۔ اور اگر آپ نیوزی لینڈ میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں کردار اور ایمانداری کو کیسے فروغ دیا۔ اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو آپ کو انوویشن کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح وہ انوویٹ کرتے ہیں۔ وہ ان کی لائلٹی صرف صحیح چیز کے ساتھ ہے، ان کی لائلٹی روایت کے ساتھ نہیں ہے، ان کی لائلٹی اپنے آباء و اجداد کی اقدار کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم بڑا طورہ امتیاز لیے پھرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، ہمارے وہ تھے، ہمارے فلاں تھے، تو یہ سب سے بڑا ٹریپ ہے۔ جب تک ہم اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں پہ نظر نہیں ڈالیں گے تب تک ہم اپنی اصلاح کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں اس ڈینائل سے بھی نکلنا ہوگا۔ اگر ہم جرائم کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں کہ جرائم کس قدر کم ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے جو شہر ہیں ان کو ماڈرن بنایا ہے، انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کو بہتر بنایا ہے۔ 40-50 سال پہلے مڈل ایسٹ سے پڑھنے طالب علم پاکستان آیا کرتے تھے، اور پاکستان ان کو اسکالرشپ دیا کرتا تھا۔ پھر جب اللہ نے ان کو تیل کی دولت سے مالا مال کیا تو انہوں نے محض عیاشی نہیں کی، انہوں نے اپنے ادارے مستحکم کیے، انہوں نے اپنی انڈسٹریز لگائی۔ اب مجھے یاد ہے کہ تقریباً کوئی 45 سال پہلے میں حج کرنے گیا تھا، تو اس وقت سعودیہ میں ڈبل روٹی جرمنی سے آتی تھی، آئس کریم یو کے سے آتی تھی، یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روز کے روز جہاز بھر بھر کے وہاں آتے تھے۔ آج ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اس وقت وہاں نئے نئے میڈیکل کالج بنے تھے، اب وہاں کے میڈیکل کالجز میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ پہلے پاکستانی اور مصری ڈاکٹر وہاں جاتے تھے، اب وہ اپنے ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگ پڑھنے آتے تھے، اب پاکستان سے لوگ میں نے سنا ہے ٹرکی پڑھنے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ پاکستان والے لوگ باہر جا کے کیا پڑھیں گے؟ یہاں تو تعلیم کا ایک بڑا پرانا مستحکم نظام ہے جس میں ان ڈیپتھ ایجوکیشن ہے، لیکن ان ڈیپتھ کردار کی کمی ہے۔ ہمیں جو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ کردار کی مضبوطی پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ والدین کر سکتے ہیں۔ یہ والدین ہیں جن کی گود میں بچہ نشو و نما پا کے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اسکول جاتا ہے یا پھر بعد میں کالج یا یونیورسٹی جاتا ہے
تو اس کا کردار جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہوتا ہے. 7 سال کی عمر میں بچے نے تقریباً جو کچھ سیکھنا ہوتا ہے زیادہ تر وہ سیکھ چکا ہوتا ہے, اور اب اسے ان لرن کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے, جو کہ یونیورسٹی کے موجودہ نصاب تعلیم کے بس میں نہیں ہے. سر لاسٹ 2 کوئک کویسچنس. ہم نے پولیس کو کہا کہ پولیس صحیح نہیں ہے, جو پولیٹیشینز ہیں, جو وڈیرے ہیں, جو باثر لوگ ہیں, پولیس تو ان کی ہاتھ کی چھڑی ہے. وہ تو جو کرائمز وہاں پہ اس ایریا میں ہو رہے ہوتے ہیں اپنے پولیٹیکل کلاؤٹ کی وجہ سے, پوسٹنگز کی وجہ سے, مراعات کی وجہ سے, دودھ دہی گھیو اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے وہ پولیس کو اپنے دستے نگر بنا کے ان کو استعمال کرتے ہیں. اس میں مانتا ہوں پولیس کا بھی رول ہوگا, مگر جو لوگ ہیں, یہ جو طاقتور لوگ ہیں, یہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ چھڑی کا ایک حصہ تو کوئی ہلاتا ہے, لیکن جب چھڑی کا ایک حصہ ہلتا ہے تو دوسرا خود بخود ہلتا ہے. تو ہمیں تو چھڑی جس کے ہاتھ میں ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس نے ذمہ داری قبول کی ہوتی ہے تو ہمیں تو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ اگر کہے کہ یہ تو پہلے سے ایسا ہو رہا تھا, یہ تو پھر ہوتا رہے گا, یا مجھے اس کے لیے کوئی ان لمیٹڈ ٹائم چاہیے, تو آپ کو کوئی ڈائریکشن تو نظر آئے, کوئی اقدامات تو ایسے نظر آئیں, آپ کو کوئی کرن تو نظر آئے روشنی کی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ایک دفعہ پھر سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس ملک سے کہیں ہجرت کر جائیں. کیونکہ میں پچھلے 50 سال سے دیکھ رہا ہوں, کبھی ایک وجہ سے, کبھی دوسری وجہ سے, کبھی تیسری وجہ سے لوگ ہمارے ملک سے ہجرت کرتے رہے ہیں. 1975 میں مزدور طبقہ باہر گیا, اس کے بعد ڈاکٹر طبقے نے باہر جانا شروع کر دیا. پاکستان میں سائیکیٹرسٹ کی تعداد 400-500 سے زیادہ نہیں ہوگی, لیکن پاکستانی سائیکیٹرسٹ کی تعداد UK میں 800 ہے, امریکہ میں 2700 ہے. تو ہمارا برین ڈرین ہو گیا ہوا ہے. برین کی تو ہم ویسے کوئی قدر قیمت سمجھتے ہی نہیں, ہم اس بات کو غور ہی نہیں کرتے کہ کسی طریقے سے روٹھے ہوئے دماغوں کو منا کے ہم پاکستان لائیں. اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے جب لوگ پاکستان آئیں گے تو پاکستان بنے گا. اگر کوئی کسی جو بہت افلوئنٹ فیملیز ہیں وہ پہلا سوچتی ہیں کہ جی پاکستان تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے, تو چلو کینیڈا چلتے ہیں, تو وہ کینیڈا میں جا کے تو اپنا وہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں. خامد یہاں کام کر رہا ہوتا ہے تو پیسوں کو, روپوں کو کینیڈین ڈالر میں کنورٹ کر کے وہاں بھجوا رہا ہے, بیوی وہاں گھر بار بنا رہی ہے, بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, ایک بچہ انڈونیشیا میں داخل کرایا ہے, ایک دبئی میں داخل کرایا ہے. اچھی بھلی ایک سمارٹ فیملی جو ہے بکھر کر رہ جاتی ہے. اور جب لوگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے محبت بھی نہیں رہتی, لوگ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں. نہ کوئی جذباتی رشتہ ہوتا ہے, نہ انہیں ویسے ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے, اور خالی جگہیں پر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور فیملیاں ٹوٹ کر رہ جاتی ہیں. اور اس میں ہم پولیس کے نظام کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں کسی بھی بندے کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پہلا ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ پولیس سے رجوع کرے, اور دوسرا خیال آتا ہے کہ چلو رہنے دیں.